بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے اس شہر کے بارے میں جس کی سڑکوں کو ہر صبح عرق گلاب سے غسل دیا جاتا تھا اور جس کی ہر شام اپنی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہ شہر جو پہلے دارالخلافہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر آپ پاکستان کے 8ویں بڑے اور صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے بارے میں دلچسپ معلومات سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تقسیم ہند سے قبل حیدرآباد ایک نہایت خوبصورت شہر تھا اور اس کی سڑکیں ہر روز گلاب کے عرق سے دھوئی جاتی تھیں، لیکن برطانوی راج میں یہ شہر اپنی پہچان کھوتا رہا اور اب اس کی تاریخی عمارتیں کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ حیدرآباد شہر سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شہر میں کئی عالم اور صوفی درویشوں کی پیدائش ہوئی ہے جن کا رنگ اس شہر کی ثقافت میں خوب دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، حیدرآباد میں دنیا کی سب سے بڑی چوڑیوں کی صنعت ہے جو اس شہر کی سب سے بڑی پہچان بھی ہے۔ دوستو، حیدرآباد آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 8واں بڑا شہر ہے اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق حیدرآباد شہر کی کل آبادی 17,32,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ محمد بن قاسم نے جب 1711 عیسوی میں دیبل فتح کیا تو اس کی فوجیں آگے بڑھتی ہوئی اس شہر میں داخل ہوئیں اور اسی زمانے میں اسلام اس خطے میں داخل ہوا اور آج یہاں رہنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے۔ حیدرآباد شہر میں زیادہ تر لوگ سندھی ہیں جو کہ اندرون سندھ سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ پاکستان کا نامور تعلیمی ادارہ سندھ یونیورسٹی بھی حیدرآباد میں واقع ہے۔ سندھی اکثریت کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بلوچ، اردو، پشتو اور پنجابی بولنے والے لوگوں کی بھی کچھ تعداد پائی جاتی ہے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت جب مہاجرین کی ایک بڑی تعداد اس شہر میں آباد ہوئی تو سندھیوں اور مہاجروں میں فسادات پھوٹ پڑے، لیکن حیدرآباد کے موجودہ حالات بہت بہتر ہیں۔ 30 ستمبر 1988 کو شہر کی تاریخ کا سیاہ دن کہا جاتا ہے، جس شام شہر میں درجنوں مسلح افراد داخل ہوئے اور 200 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس واقعے کو شہر کی تاریخ کا سب سے خونی واقعہ قرار دیا جاتا ہے۔ تقسیم ہند سے قبل حیدرآباد کے باشندوں کے لیے تعلیم کا جو نظام تھا وہ اس قابل نہ تھا کہ ہندوستان کے نامور اداروں میں اس کا شمار کیا جاتا، اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شہر سے صرف 33 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی کے نام سے قائم کی گئی، جس کا شمار آج کل ملک کے بڑے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ جبکہ دینی علوم اور مسلمانوں کو بنیادی اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حیدرآباد شہر کے عین وسط میں عاشقان رسول کی مدنی تاریخ دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان عالمی ادارہ جامعۃ المدینہ کے نام سے قائم ہے، اور اس تعلیمی ادارے میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ حیدرآباد شہر میں کئی مزارات پائے جاتے ہیں جن میں مشہور عبد الوہاب شاہ گیلانی، سید محمود شاہ اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ دوستو، حیدرآباد شہر زمین کے گرم خطے پر موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں پر گرمیوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں پر ہر شام ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اسی ہوا کی وجہ سے شہر کی ایک سڑک ٹھنڈی سڑک کے نام سے بھی موسوم ہے۔ حیدرآباد صنعت اور تجارت کے لحاظ سے پاکستان کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ چوڑی سازی کے صنعت کے ساتھ ساتھ اس شہر میں چمڑا، کپڑا اور دیگر صنعتیں بھی شامل ہیں۔ حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یہاں کے تاجروں اور صنعت کاروں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ 25,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ حیدرآباد کا نیاز کرکٹ اسٹیڈیم شہر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی پہلی ہیٹ ٹرک 20 ستمبر 1982 کو پاکستان کے نامور بالر جلال الدین نے آسٹریلیا کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے بنائی تھی۔ اور آپ کو یہ بات سن کر بھی خوشگوار حیرت ہوگی کہ اس گراؤنڈ میں پاکستان آج تک کوئی بھی ٹیسٹ یا ون ڈے انٹرنیشنل میچ نہیں ہارا، اور ICC کی تاریخ کا پہلا ورلڈ کپ جو براعظم ایشیا میں منعقد کروایا گیا تھا، اس کا پہلا میچ بھی اسی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوا تھا۔ شہر حیدرآباد ریلوے لائن اور سڑکوں کے ذریعے پورے پاکستان سے ملا ہوا ہے اور یہاں پر ریل کی تاریخ کافی پرانی ہے۔
حیدرآباد ریلوے اسٹیشن ملک کا ایک بڑا ریلوے جنکشن ہے جہاں پر ہر روز بہت سی ٹرینوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔